پٹھان طلحہ صاحب نے سوال دریافت فرمایا ہے کہ حال ہی میں طالبان نے اپنے ملک میں شطرنج کے کھیل پہ پابندی لگا دی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں شطرنج حرام ہے؟ دیکھیں طلحہ صاحب، ہم اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مفتی صاحبان کو اس رائے سے اتفاق نہ ہو، یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے اور ایک رائے وہ بھی ہے جو طالبان حضرات نے اختیار کیے۔ اسلام نے کھیلوں کا نظام جتنا بھی رکھا ہے، اس میں بنیادی طور پر 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک، اس میں جوا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ گروپ جیتا تو اتنے پیسے، اور اس گروپ پہ جسے لوگ شرطیں لگاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں۔ دوسرے، جو بھی کھیل ہے، کوئی شطرنج ہے، لوڈو ہے، کرکٹ ہے، کوئی ہے، اس میں اللہ نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے وہ نہیں چھٹنی چاہیے۔ باجماعت نماز پڑھنا ہے، اسی طرح اللہ کو یاد کرنا ہے، اسی طرح حج، روزہ وغیرہ وغیرہ، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کا حکم دیا ہے اسے باطل نہیں ہونا چاہیے، والعیاذ باللہ۔ ایک، جوا نہ کھیلے۔ دوسری چیز یہ اوقات، اور تیسری جو ہے وہ اس میں یہ کہ دوام نہیں ہونا چاہیے۔ دوام نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کرکٹ ہی کھیلا جا رہا ہے 2 مہینے، 3 مہینے، مہینہ، اور بچے اپنی تعلیم سے بالکل غافل ہیں۔ بچے کو جب دیکھو لوڈو بیٹھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور پڑھائی وڑھائی کچھ نہیں ہوتی، تو جو باپ سے پیسہ لے کے فیس جمع کراتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ تو جس کھیل میں بھی یہ 3 چیزیں نہ ہوں، وہ کھیل شطرنج ہو، ہاکی ہو، لوڈو ہو، کوئی چیز ہو، ایک اس میں جوا نہ ہو، اور دوسرے اس کی وجہ سے اللہ کی جو چیزیں ہیں وہ فرض ہیں، وہ حرام قرار نہ پاتی ہیں۔ اور تیسری چیز کہ اس کی عادت نہیں پڑ جانی چاہیے۔ ان تینوں شرائط کے ساتھ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو مشرق اور مغرب کے قاضی تھے، ہمارے حنفی فقہا میں، وہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 شرطیں لگائی ہیں، اور وہی 3 شرطیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ہم بھی اسی کے قائل ہیں۔ کچھ مفتی حضرات فتویٰ دیتے ہیں کہ اتنی اجازت بھی نہیں دینی چاہیے، وگرنہ ہوتے ہوتے لوگ حرام کاموں میں پڑ جائیں گے، اور ہم کہتے ہیں اتنی بھی اجازت نہ دو تو پھر تو آگے کفر پہ پہنچ جائیں گے اور اسلام پہ اعتراضات شروع کر دیں۔ تو اس لیے بیلنسڈ رہیں، یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے۔ جو بچہ پڑھائی ضائع کرتا ہے، یا پھر وہ جوا کھیلنے لگ جاتا ہے، یا اللہ کی واجب چیزوں کو غیر واجب قرار دینے لگ جاتا ہے، اس سے منع کرنا چاہیے۔ کچھ ہفتوں پہلے رہنمائی کی تھی کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ پوچھنا یہ ہے کہ امام صاحب خطبے کے آخر پر جو دعائیں کرتے ہیں، کیا اس وقت دعا میں آمین کہنا چاہیے یا نہیں؟ امام جب اٹھتا ہے خطبے کے لیے تو چپ رہنا اسی وجہ سے، اسی وقت سے ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امام آ کے بیٹھے پھر خطبہ شروع کرے تو اس وقت سے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج الامام، جب امام اٹھ کھڑا ہو، جب امام تمہارے سامنے آ جائے، فلا صلاۃ ولا قیام ولا کلام، لوگو، نہ ہی پھر اس کے بعد بات کرنا ہے اور نہ ہی تم نے اس میں کوئی نماز پڑھنی ہے۔ تو امام جب کھڑا ہو جائے، نظر آنے لگے، تو اسی وقت سے خاموشی ہو جاتی ہے، کہ خاموشی بھی ہے، حتیٰ کہ کسی کے سلام کا جواب دینا بھی نہیں ہے۔ رہ گیا خاموشی سے، تو یہ خاموشی واجب ہے، شرعاً ضروری ہے، بالکل کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اذان کا جواب تو درکنار،
یہ جو آخر پہ دعا مانگتے ہیں امام صاحب خطبے میں، مثلاً وہ دعا پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یا وہ دعا مانگتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں بھی خطبے میں پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی دعائیں جو دوسرے خطبے کے آخر پہ ہوتی ہیں ان پہ بھی آمین نہیں کہنا چاہیے۔ آج صبح فیس بک سکرول کرتے ہوئے مبشر زیدی صاحب ہیں، ان کی ایک تحریر نظر سے گزری، سطحی نظر ڈالی۔ وہ تحریر ایک دوبارہ اہل تشیع کے حوالے سے جو تحریف قرآن کی بات کی جاتی ہے وہ کافی عرصے تک ذہن میں کھٹکتی رہی، لیکن کسی بیان میں نے ان آیات کے اقسام پر تفصیل سے جواب سنا تو تسلی بخش جواب ملا۔ یہ تحریر میں بھیج رہا ہوں، اگر اس کی بھی کوئی تسلی بخش جواب مل جائے تو عنایت ہوگی۔ ملحدین اور مستشرقین کا خیال ہے کہ سارے کا سارا قرآن ماضی کی کتابوں سے لیا گیا ہے۔ اہل اسلام جو قرآن پڑھتے ہیں تحریف کا نام سن کے بھڑک اٹھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ سنی اور شیعہ کی معتبر کتابوں میں قرآن پاک کی تحریف پہ درجنوں روایتیں موجود ہیں۔ میں فقط 10 روایات پیش کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے صاحب، ہم نے آپ کی ساری تحریر کو بہت غور سے پڑھا۔ یہ اشکالات ہیں جن کے جوابات متقدمین لکھ چکے ہیں اور بہت تفصیل سے آپ کے سوالات کے جوابات دے چکے ہیں۔ یہاں اتنا وقت بھی نہیں ہے، اور اگر ہم شروع کر دیں اس مسئلے کو تو اتنا زیادہ اس پہ کچھ لکھا جا چکا ہے کہ شاید 6 مہینے میں اگر 25-30 جمعے بھی بنتے ہیں تو یہ ٹاپک پورا نہیں ہو سکتا، تو اس سے ہم معذرت خواہ ہیں۔ لیکن خود آپ اگر فرض کیجئے ہمارے بیانات سنتے ہوں، یا فرض کیجئے آپ کو اس میں کوئی اچھائی محسوس ہوتی ہو، تو یہ مختلف جگہوں پہ ہم نے سب سوالات کے جوابات ان کے دے دیے۔ مختصر سی خواہش دل میں اس کے اظہار کی جسارت کر رہا ہوں۔ اچھا، موسمی تحفہ عام بھجوانا ہے۔ فیصل صاحب بہت مہربانی، اللہ آپ کو برکت دے۔ یہ کام ہم نے رکھے ہی نہیں، نہ لینا نہ دینا۔ اگر کسی کو اتنا شوق ہو مسجد کے لیے کچھ بھجوائے، مدرسے کے لیے بھجوائے، تعلیم جو دی جاتی ہے وہ کتابیں خرید کے بھجوائے۔ پورے ملک میں اس وقت اللہ کا شکر ہے ندوہ کی لائبریری کون نہیں جانتا، ہر کوئی جانتا ہے۔ کتابوں کے سلسلے میں آپ پیسے بھجوائیں، آم کا کیا، کھا لیے تو کیا، اور نہ کھائے تو کیا ہوگی۔ ایک آدمی انتہائی نالائق اور بدتمیز و نام کا مسلمان ہو، دوسرے پکے مسلمانوں کو گالیاں دے، برا سلوک کرے، تو ایسے آدمی پر مسلمانوں کی جو فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ کے سوانے میں جو معاف کرنے کی ترغیب ملتی ہے، کیا کریں۔ دانیال صاحب، میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت مدنی نور اللہ مرکزو قطب الاقطاب تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی علو شان اور ان کے بلند مرتبے کا کوئی بہت ہی دھتکارا ہوا ہوگا بارگاہ خداوندی کا جو ان کا احترام نہ کرتا ہو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کا ان کا حوالہ دینا کہ انہوں نے دشمنوں کو معاف کیا، بدلہ نہیں لیا، یہ مناسب نہیں۔ ہم سب کو حدیث میں دیکھنا چاہیے کیا ہے، ہم سب کو کتاب، سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل دیکھنا چاہیے، بس یہ کافی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے پہلے بزرگوں کا نام لیتے ہیں، وہ بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں نا، ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم پھر وہ غلطی بھی سنت سمجھ کے ادا کرنے لگتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم صحیح راہ سے بھٹک جاتے ہیں اور شخصیت پرستی تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کو معاف کرنا ہے، آپ نے کچھ کرنا ہے، اللہ کی آیات تھوڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا فمن عفا واصلح، جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، لوگو اس کا اجر میرے ذمہ رہا۔ یہ نہیں کہا جنت دیں گے، یہ کریں گے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، فرمایا میں اس کا اجر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا مسلمان بھائی عذر کرے تو اس کے عذر کو قبول کر لینا، اور اگر تم اس کے عذر کو قبول نہیں کرو گے تو تمہیں اتنا گناہ ملے گا
جتنا گناہ زندہ درگور کرنے والے کافر کو ملا تھا۔ حقوق کی بات اپنی جگہ پہ، حقوق اپنے وصول کرنا، دوسرے کے دینا، یہ ایک الگ جگہ ہے، ایک الگ چیز ہے، وہ کرنے چاہیے، لیکن لوگوں سے بدلہ اور انتقام نہیں اس کام میں پڑنا چاہیے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ طریقت کون تھے؟ غالباً یہی تھے شیخ الاسلام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے بھی لکھا ہے، مدت ہوئی بھائی پڑھی تھی، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ پہ پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے، عبدالسلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دیکھ لیجئے، اور امام انہوں نے شبلی نعمانی نے بھی لکھی ہے، وہ دیکھ لیجئے، وہ دیکھنے کا موقع نہیں ہوا۔ میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت ہوں اور اسباق طے کر رہا ہوں۔ دیگر سلاسل کے اسباق کے پڑھنے کی تفصیل کہاں سے دستیاب ہوگی؟ ساتھ ساتھ 100 کتابیں گن دیں آپ کو دوسرے سلاسل کی بھی، لیکن ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ سیدھی طرح جس راستے پہ چل رہے ہو نا، نقشبندیہ سلسلے کا سلوک پورا کرو، دائرہ لا تعین تک اللہ کو یاد کریں، مراقبات کریں، جب یہ پورا ہو گیا تو پھر کہیں اور دیکھنا، سمجھے؟ اس طرح نہیں کرتے، راہ کھوٹی ہوتی ہے کہ اچھا ان حضرات نے تو نفی اثبات بالسر لکھا ہے، چشتی اور خاص طور پہ نظامی تو جہری نفی اثبات کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ ضربے لگاتے ہیں، کل کو وہ شروع کر دو، یہ بڑے نقصان کی بات ہے، ورنہ کتابیں تو 20 ہوں۔ نظامی صاحب، قمر الدین نظامی صاحب کراچی سے، آپ نے بالکل صحیح تحریر فرمایا، لیکن فرصت نہیں ملی، جو ہی کوئی فرصت ملتی ہے میں انشاءاللہ ٹائم کے بارے میں جو آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے ضرور کر لیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنی ہونے کی جو 11 شرائط بیان کی ہیں وہ کیا تھی؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتاب ہے، پوری کتاب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اور عثمان بتی رحمۃ اللہ کے نام جو خط لکھا ہے اور فقہ اکبر جو لکھی ہے، یہ سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ باندھ کے رکھ دیا ہے، یہ پڑھنی چاہیے۔ اور 11 شرائط جو انہوں نے لکھی ہیں وہ اپنے زمانے کے متعلق بھی کچھ لکھتی ہیں، اور اس دور کا اور اب دور کا کچھ فرق پڑ گیا ہے، یہ وہی چیزیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، یہ وہی عقیدے کی مباحث ہیں جو دیوبند کے اکابر رحمہ اللہ نے کئی جگہ پہ اہل سنہ کے مسلک کو بیان کیا ہے، اور یہ وہی شرائط ہیں جو مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنے عقائد میں بیان کیا ہے، اور عقائد قادریہ میں بھی یہی سلسلے ہیں۔ مولانا رضا خان صاحب کا دیوبند کا عقیدے کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ 2 نقطے مل جائیں گے جن پہ اختلاف ہوگا، کہ اولیاء اللہ سے مانگنا چاہیے، قبروں سے مانگنا چاہیے، نہیں مانگنا چاہیے، ایک یہ ہے، ایک کوئی اور ہے اسی طرح کا، وگرنہ یہ سب لوگ بنیادی طور پہ سب کے سب اہل سنہ کے عقیدے پہ متفق ہیں، سب عذاب قبر کے قائل ہیں، سب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کی عزت اور احترام ہی کے قائل ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی توحید، ذات کی، صفات کی سب مانتے ہیں، یہ سب کے سب، چاہے وہ بریلوی مکتبہ فکر سے ہوں اور چاہے وہ دیوبندی مکتبہ فکر سے ہوں، سب کے سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کو واجب جانتے ہیں، یہ سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ جو صفات باری تعالی ہیں، التفویض مع التنزیہ، اور متاخرین میں التفویض مع التعویل، یہ سب مانتے، سب مانتے۔ اب کون مولانا رضا خان صاحب کے فتاوی رضویہ کو کھولے اور پھر اس میں دیکھے کہ انہوں نے اہل سنہ کے لیے کیا تعریف لکھی ہے، وہی ہم بھی دیوبندی بھی مانتے، وہی وہ بھی مانتے ہیں، وہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بھی، 1-2 چیزوں کا فرق ہے، البتہ سب اسی کے قائل۔ اس لیے اہل سنہ کا عقیدہ بہت مضبوط ہے، بہت پختہ ہے،
سب انہی عقائد کے قائل ہیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا ہے کہ ماتریدیہ، ہم سب ماتریدی۔ کون ہے جو ماتریدی ہونے سے انکار کرتا ہے؟ حتیٰ کہ اہل حدیث حضرات میں سے جو لکھوی خاندان ہے اور جو غزنوی ہیں، یہ لکھوی اور یہ غزنوی، یہ دونوں ٹھیک انہی عقائد کے قائل ہیں جن عقائد کے مولانا مرزا خان صاحب اور دیوبند والے قائل۔ سمجھے؟ یہ جملہ بڑا تلخ لگے گا، لیکن تینوں کو ہوش سے پڑھ لو۔ ایک دو چیزوں کے علاوہ کوئی فرق آئے، میں آپ کا خادم حاضر ضرور لیں، وگرنہ صفات ذات باری تعالی، ختم نبوت، قبر کا عذاب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، قیامت میں شفاعت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے حوض کوثر، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں جنت میں داخل، سب قائل ہیں، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کی توہین کرے اور جو ماتریدیہ کو جہمی مانے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی دو مسئلے نہیں ہیں، ہم سب ان کی عزت اور احترام کے قائل۔ وہ اہل بیت کرام ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہوں، صحابہ رضی اللہ عنہ ہوں، گھر والوں میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی مانتے ہیں۔ اہل تشیع میں سے کچھ ان کی بیویوں کو نہیں مانتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ جتنے بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں اہل تشیع اور روافض میں سے، اور جتنے دوسرے ہیں یہ ناصبی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے ہیں اور باقیوں کو بہت اوپر چڑھاتے ہیں۔ غامدی صاحب نے بھی آج کل یہ میدان لے رکھا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نیچے کرو، حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سیاست میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بلند تھے، انہیں نہیں معلوم کہ وہ خلافت شورا پہ ترجیح دے رہے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہم شیعہ سے بڑھ کر عزت اور ادب اور احترام کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، احترام کرتے ہیں، تو ہم سب کے یہی عقیدے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس بڑے گناہ کو کرتے ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی توہین، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیا لکھا ہے آپ نے طلحہ صاحب؟ یہ تو لفظ ہی نہیں سمجھ آئے۔ مفتی صاحب نامجی کے سامنے جانے سے کیوں منع؟ کون نامجی کیا چیز ہے بھائی؟ دنیا کے مسلم ممالک میں خارج کیوں غلبہ حاصل کر رہے ہیں؟ خارجی اس لیے غلبہ حاصل کر رہے ہیں کہ انہیں آپ نے اعتدال کی تعلیم نہیں دی۔ خارجی اس لیے غلبہ حاصل کر رہے ہیں کہ ہم نے سکھایا ہے انہیں کہ جہاں صدیاں محنت کر کے لوگوں نے ایٹم بم بنا کے دنیا کو برباد کیا ہے، تم راتوں رات کوئی کرو اور ان کا ملک فتح کر لو، ان کے ایٹم بم بھی لے آؤ۔ لیبیا کے تھے نا کرنل قذافی، ان کے وزیر اعظم تھے جارود، تو کرنل قذافی نے پیسہ بھیجا بہت بھر کے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، شاید ابراہیم جارود نام ہے، کیا کہتا ہے، میں مصر کے راستے سے گیا چین، تو مصر میں جب ملا تو مصر والوں کے وزیر اعظم وغیرہ سے میں نے کہا میں ایٹم بم خریدنے جا رہا ہوں۔ ان کے صدر وزیر اعظم نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ایٹم بم خرید کے کیا کرے گا لیبیا؟ اس کا اسرائیل پہ گرائیں گے، اسرائیل پہ ماریں گے ایٹم بم، ختم کر دیں گے، ہمارا ساتھ دو۔ مصر نے کہا بھی ہم تو ساتھ نہیں دیتے، نہ ان کاموں میں ہم پڑھتے ہیں۔ خیر چین چلے گئے، پیسہ دکھایا، انہوں نے کہا کیا کرنا ہے؟ ان کا ایٹم بم آپ سے خریدنا ہے۔ تو چینی بڑے ہنسے، انہوں نے بھی ظاہر ہے اتنی اوپر کا لیول تھا تو کسی طرح ادھر ادھر کی کر کے انہیں رخصت کیا اور پیسے بھی دے دیے واپس،
وہ کہا ایٹم بم کوئی خریدنے بیچنے کی چیز نہیں ہوتی. تو اس لیے خوارج کا غلبہ ایسے ہی ہوتا ہے. ایٹم بنانے والے جو تھے نا، ان کے پیچھے 100 سال 200 سال کی محنتیں تھیں، انہوں نے اپنی قوموں کو عروج پہ پہنچایا. اس طرح ایٹم بم نہیں بنا کر. ہندوستان میں شاید 1918 میں یا کب گورنر جنرل کو مار دیا تھا. سادے مسلمان، یہ سادگی کا دور تو ابھی تک بھی تھا. وزیر اعظم کی کار گزر رہی ہوتی تھی، صدر کی کار گزر رہی ہوتی تھی، چیف کبھی کبھی بیٹھ جاتے تھے، عوام جا کے ملاقات کراتے. ملکہ برطانیہ ایسے چلی جاتی تھی روڈ پہ. یہ سیکیورٹی کی تو اب چیزیں ہوئی نا، زیادہ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. بیت اللہ کے طواف میں جب مسلمانوں کے پاس حلال کا مال تھا نا، بہت سے لوگ مل جائیں گے، خدا میں نہیں گوائیں، 6-7 آدمی طواف میں ہوتے تھے. بیت اللہ میں 7-8 آدمی طواف میں، ہر چکر میں تم بوسہ دے لو. یہ اب اتنا جب سے حرام مال آیا ہے نا زیادہ، تب سے ان کے حج اور عمرے بڑھ گئے. فراڈ کیا، رشوت لی، اور لوگوں سے ٹیکس وصول کر کے ان کے خون کے پیسے سے 27ویں جا کے گزاری، والعیاذ باللہ. تو شاید 1918 میں گورنر جنرل قتل ہو گیا. ہندو یا مسلمان کسی نے بم مارا، اڑ گیا. پنڈی ڈی اے وی کالج روڈ ہے، یہاں پھر بم مار پارٹی بنائی. بم دنیا میں نیا نیا آیا تھا، ہر لڑکے کو شوق تھا کہ بم بناؤ اور بم مارو. تو ڈی اے وی کالج روڈ پہ لڑکوں نے بم فیکٹری بنائی. ایک دن کر رہے تھے تجربہ، کوئی ڈبہ لے کے اس میں سوراخ کر کے کہ بم اور یہ ساری چیزیں کیسے بنتی ہیں. پولیس آئی اور پکڑ کے اٹھا کر لے گی. گوروں کی پولیس تھی. پھر پتہ ہی نہیں چلا فیکٹری کہاں گئی اور بنانے والے کہاں گئے. اس طرح چیزیں نہیں ہوا کرتی. یہ خوارج، یہ مارنے والے، قتل کرنے والے، یہ خون والے اسی لیے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ راہ بہت زیادہ محنت کی ہے، وہ راہ بڑی پڑھائی کی ہے، بڑی تعلیم. آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کوئی تھوڑی زندگی لگائی ہو؟ انڈیا میں عبد الکلام آزاد تھے، انہوں نے کم کچھ پڑھا ہوگا. پوری زندگیاں، نسلیں کھپ جاتی ہیں، تب جا کر کہیں یہ چیزیں حاصل ہوتی، ورنہ ان کے قریب تک آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا. اور پھر جو یہ کام کرتے ہیں انہیں حکومتیں ساری سہولتیں مہیا کرتی ہیں، وہ کوئی نوکری نہیں کر رہے ہوتے. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے خود لکھا ہے کہ مجھے بھٹو صاحب نے بلایا، جنرل ضیاء الحق صاحب نے بلایا، فلاں نے بلایا، انہوں نے کہا خزانہ آپ کے سامنے ہے، منہ کھلے ہیں، آپ بنائیں جی. اور جہاں بچے ماہانہ اجرت نہ ملتی ہو، تنخواہ بیچارے نہ لے سکتے ہو، انہوں نے کیا ایٹم بم بنانا ہے. تو یہ بہت کٹھن راہیں ہیں، اور ان کی ہیں جو معاشرے سے بغاوت کرے اور تنہائی کی سزا پائے. بس جو اس تنہائی کی سزا کے لیے راضی ہے نا، یہ معاشرے میں بغاوت کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تنہا ہو جائے. جو اس عذاب کو سہنے کو راضی ہو، بسم اللہ، ہمیں بھی اپنے پیچھے لگا لے. تم اس معاشرے سے بغاوت کر کے تو دیکھو، بوریا بستر اسی دن باہر پڑا، والدہ یا اہلیہ دونوں. کیا وہ کہتا ہے، ناصری تربت پہ میری عبرت کے لیے لکھوا دو. تربت کہتے ہیں نا قبر. ناصری تربت پہ میری عبرت کے لیے لکھوا دو، طول کھینچا ہے یہاں تک شب تنہائی، ہمیشہ کے لیے اکیلا ہو جاتا. مفتی صاحب ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ visited Saudi Arabia and Saudi Arabian made an arrangement that we will invest
$1 trillion in America. So my question is, if we do Umrah and Hajj only once in our life, will it be right? کس سے منع کیا آپ کو؟ بس طلحہ صاحب بالکل ایک ہی عمرہ کریں، ایک بار حج کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں عمر بھر کہ اللہ جو حاضری تھی قبول فرما لے، بس کافی۔ وہ پیسہ آپ تعلیم پہ خرچ کریں، وہ جو پیسے آپ کو دوسرے اور تیسرے حج کے لیے خرچ کرنے ہیں، اپنے خاندان میں دیکھو کسی بچی کا گھر اجڑ گیا ہو، اس کو دے دو یار۔ ہمارے خاندان میں ایک شادی ہے، دلہا کے والد نے خاندان میں سب کو دعوت دی ہے، لیکن پاکستان کے 2 مفتی حضرات نے فتویٰ دیا ہے کہ مخلوط شادیوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بھتیجی نے ایک مخلوط تقریب کا بائیکاٹ کر دیا ہے اور چچا نے ساری چیزیں طے کر دیں کہ شادی میں کوئی خرافات نہیں ہوگی، ناچ گانا نہیں ہوگا، صرف خاندان کے مرد اور زن شریک ہوں گے۔ اور خاتون کے اصرار پہ چچا نے کہا کہ پردہ دار خواتین کو ایک الگ کمرے میں بیٹھنے کا بندوبست بھی کر دیں گے۔ لیکن بھتیجی نے پاکستان کے 2 بڑے مفتی حضرات کے فتاوی کے پیش نظر شادی میں شمولیت کا انکار کر دیا، جس سے خلفشار خاندان میں پیدا ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ کوئی شخص بلا عذر کسی صحیح بات کو نہ مانے اور قریبی رشتے توڑ دے، یہ بہت بری بات ہے۔ ہمیشہ اعتدال میں رہنا چاہیے بیٹے۔ جب آپ سے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ خاندان کی شادی میں تشریف لائیں، کھانے کا وقت آئے گا تو مردوں کا الگ کمرہ ہے، عورتوں کا الگ کمرہ ہے، وہ حال الگ ہے، یہ حال الگ ہے، تو اس میں پھر کیا؟ امید ہے جن 2 مفتیوں کی پیروی وہ کر رہی ہوں گی، وہ بھی یہی کہیں گے جو ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ خاندانی تعلقات کو توڑنا اور پھر اس کی بنیاد مذہب پہ رکھنا، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اگلی نسلیں مذہب سے متنفر ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں مذہب، حالانکہ مذہب نے یہ نہیں سکھایا، مذہب نے یہ نہیں کہا کہ ایسے کرو۔ ایک عورت کی بڑی اچھی آواز تھی، شادی پہ اشعار پڑھا کرتی تھی، تو ایک لڑکی کی رخصتی کا موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ مدینہ والے اچھی آواز میں غزلیں گانا، شعر پڑھنا پسند کرتے ہیں، تم نے کیوں نہیں کیا کہ کسی کو بلا لیتی اور دلہن کے ساتھ بھیج دیتی اور وہ اچھے اچھے شعر اپنی خوبصورت آواز میں پڑھتی؟ یہ خود صحیح بخاری میں آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور بچیاں آئیں اور شعر پڑھنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کا موقع ہے، بالکل ٹھیک ہے پڑھو، لیکن جب اس شعر پہ پہنچی کہ وفینا رسولن، اور ہمیں ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دیے ہیں جو کل کا علم جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرے متعلق یہ نہ کہو، وہ اللہ ہی جانتا ہے، باقی جو شعر پڑھ رہی تھی پڑھو۔ تو جو بیٹی ایسے کر رہی ہیں ان کا تقویٰ، ان کی نیکی اپنی جگہ پہ، لیکن بیٹے یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ خام خواہ مذہب کے بدنام کرنے کی باتیں ہیں اور نہیں کرنا چاہیے۔ آپ پردے کی پوری پابندی کریں، آپ چچا جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ مانیں، خود چچا کا وہ حکم جو شریعت کے مطابق ہے اسے ماننا تقویٰ نہیں ہے، اس کے ماننے بھی ثواب ہے۔ اس لیے ہم نے اپنا نقطۂ نظر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ شادی میں ضرور جائیں، بالکل بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ رشتہ دار عورتوں نے کہا کہ عورت کی عدت جب ختم ہو اس دن صبح صبح اپنے خاوند کی قبر پہ جائے اور عورت کا کوئی بھائی اس کو لے کے جائے، جہاں 4 دن گزارنے کے بعد مرحوم شوہر کے گھر واپس آ جائے۔ عامر صاحب ساری خراب قسم کی رسومات ہیں، 4 دن وہ عورت وہاں قبر پہ بیٹھی رہے گی، یہ کیا بےہودگی ہے؟ بس جب وقت پورا ہو گیا، وہ دن پورا ہو گیا، اس کی عدت گزر گئی، ختم ہوئی بات۔ اردو زبان میں کوئی ایسی کتاب کا نام بتا دیں جس میں نماز کے سارے مسائل ہوں۔ ایک کتاب ہے، ایک ماسٹر تھے اسکول کے، غالباً اکرام الحق صاحب، بہت اچھی کتاب، ماسٹر صاحب پڑھاتے تھے لیاقت باغ، ہمارا خیال ہے کہ اسلامیہ ہائی اسکول نمبر 1 میں پڑھاتے تھے، ہم نے خود انہیں دیکھا،
نماز کے مسائل کی بڑی تحقیق کرتے تھے، وہ پڑھ لینی چاہیے۔ اور دوسری کتاب جو اس سے بھی زیادہ شاندار ہے، گجرانوالہ کے ہیں حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے بھائی، کیا نام ہے، ان کے دوسرے بھائی تھے، فلسفے میں کمال رکھتے تھے، مولانا زاہد الراشدی صاحب کے سسر، انہوں نے کتاب لکھی ہے نماز مسنون، شاید عبدالحمید نام تھا کہ آپ بہت دن ہوئے حضرت کی کتابیں نہیں دیکھی، نماز مسنون 700-800 صفحے کی کتاب ہے، وہ دیکھ لیں تو آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ جو سوال آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے گئے، پھر ضروریات سے فارغ ہو کے آئے اور پھر جم گئے تو وہاں 3 پتھر بن گئے تھے اور اس میں خوشبو آتی تھی اور مسجد نبوی میں لائے گئے تھے، یہ سب کی سب چیزیں جھوٹ پہ مبنی، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، یہ سب جو جھوٹ یہ سناتے ہیں سب غلط ہے اور بڑا جھوٹ ہے۔ اس سے بدتر جھوٹ یہ بولتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے یہ جو چیزیں تھیں یہ قرب قیامت میں گیس اور تیل میں تبدیل ہو جائے، یہ کفر کا جملہ ہے۔ خدا کا خوف چاہیے، خدا کا خوف چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ 3 پتھر تھے، نہ وہاں سے پتھر اٹھائے گئے تھے، نہ ہی وہ آ کر کہیں بھی، ابن سبع نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا تھا کہ مسجد نبوی میں ہر جمعے کو لائے جاتے تھے اور اس پہ خوشبو آتی تھی، سب جھوٹ۔ کتاب الشفا میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اور ابن جوزی نے اس پہ سخت تنقید کی ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حسین ابن علوان کا نام لے کے کہا ہے کہ انہوں نے کہا یہ سب سے بڑا گپو تھا، جھوٹ بولتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں کوئی ایسی روایت کہیں بھی موجود نہیں۔ یہ جو اس نے جھوٹ گڑا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تھا، یہ تھا وہ تھا، سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے جو سوال بھیجا تھا ریکارڈ کر کے، یہ سب اس کا جواب ہے۔ نہ بھائی ایسے پتھر تھے، نہ کوئی ایسی روایت ہے، شدید تنقید کی ہے اس پہ ابن جوزی نے، امام بہقی نے۔ بہقی اگرچہ خود بعض روایات میں ایسے ہی کر جاتے ہیں، لیکن یہاں پہنچ کے سب نے کہا کہ پکا جھوٹ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات نہیں۔ جو بھی سن رہا ہے اگر ہم اس کے بعد کی بات بھی کریں تو شاید انہیں ناگوار گزرے، لیکن 2020 میں ہم نے کہا تھا کہ جتنی اس قسم کی روایات 2 آدمی سناتے ہیں، پیر صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب، لوگوں یہ سب جھوٹ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات نہیں۔ پیر ذوالفقار صاحب نے، اب جہاز آ گیا، بحری جہاز، اور دنیا میں اتنی بڑی مچھلیاں ہیں کہ اس پہ آ کر جہاز رک جاتا ہے، مچھلی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اوپر کیا ہے۔ یہ اسی طرح کا جھوٹ ہے کہ 3 پتھر وہاں سے ملے اور یہ ہو گیا اور وہ۔ اس وقت دنیا بھر میں ہم پہ لان تان کرتے تھے، او یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ اب 5 سال ہی تو گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء نے کہنا شروع کر دیا کہ یار یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارا قصور صرف اتنا سا ہے کہ پہلا پتھر پھینکا تھا، باقی اور کوئی نہیں۔ ایک یہ چیز، اور دوسری چیز یاد رکھنا چاہیے، اس قسم کی بےہودہ روایات لوگ پھر اپنے پیروں کے بارے میں گھڑتے ہیں، پھر ان کا پیر پیسے بھی ڈبل کر دیتا ہے، ان کا پیر ایسے بھی ہو جاتا ہے، ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو حلاج منصور تھا نا، جس کو علماء وقت نے قتل کی سزا سنائی تھی، اس کے جو مرید تھے اس حد تک گمراہی بغداد میں پھیل گئی تھی کہ کہتے تھے یہ آدمی نہیں، فرشتوں سے بھی بالا مخلوق ہے۔ کوشش کرتے تھے کہ معاذ اللہ اس کا پیشاب پی لیں، اور جو کچھ رہ گئی ہے چیز اسے خشک کر کے اس کی دھونی لیتے تھے اور کہتے تھے یہ جنت کی خوشبو سے بھی افضل۔ یوں گمراہیاں پھیلتی ہیں۔ ہم حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر عزت احترام کی چیزیں، 3 پتھروں کی روایت ادھر نہیں مانتے تو کسی شہر کا کیا ماننا ہے یار۔
خاوند نے بہت سی رقم اہلیہ کے اکاؤنٹ میں رکھی ہو کہ بوقت ضرورت استعمال کر لوں گا، اور اہلیہ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ملی، تو قربانی کون کرے گا؟ وہی کریں گے جنہوں نے سینت سینت کے کوڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور بیچاری کو اجازت نہیں ہے، انہی پہ آتی ہے قربانی۔ آپ کیوں کریں؟ چھوڑیے، قربانی انہی پہ واجب ہے جنہوں نے اپنے تصرف میں، اپنے اختیار میں مال رکھا ہوا ہے۔ جب آپ پہ ہے ہی نہیں تو اس پہ کیا کوڑنے کی ضرورت ہے؟ اچھا، خواتین کے جو روزے ناپاکی کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، شوال کے 6 اور ذی الحج کے 9، 10 محرم میں ان روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ دیکھیں صاحب، شوال کے 6 روزے جو رکھتے ہیں اور ذی الحج کے جو 9 روزے رکھتے ہیں اور محرم کے جو 2 روزے رکھتے ہیں یا 15 شعبان کا جو روزہ رکھتے ہیں، ان تمام ایام میں قضا روزے رکھنا جائز ہے، وہ جائز ہے۔ قضا اور نفلی روزوں کی حیثیت اگرچہ الگ الگ ہے، لیکن وہ قضا روزوں کی نیت اگر کریں گی نا تو جو نفلی روزوں کا ثواب انہیں ملنا ہے وہ نہیں ملے گا۔ بہت سے فقہا نے لکھا ہے، اور کچھ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ سے کیا بعید ہے، اللہ تعالیٰ قضا کو بھی قبول فرما لے اور ان روزوں کی اللہ تعالیٰ ان روزوں پہ ثواب بھی دے دے، دونوں طرف علماء